نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بعض لوگ کسی شخص سے بدظن ہو کر اس کے متعلق فاسد خیالات کو اپنے دل و دماغ کا مسکن بنا لیتے ہیں، پھر دل و دماغ کا مسکن بنا لیتے ہیں اور ان کی اچھائی ان کو اچھائی نظر نہیں آتی اور ان کی برائی ان کو برائی نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ خود تو بدظن ہو جاتے ہیں، پھر اس کے متعلق لوگوں کو بھی بدظن کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ رافضی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق فاسد غلط فہمی میں مبتلا ہو کر فاسد خیالات کو اپنے دل و دماغ کا مسکن بنا لیا۔ جب فاسد خیالات کو دل و دماغ کا مسکن بنا لیا تو پھر کبھی باغ فدق کے معاملے کو لے کر حضرت ابو بکر پر، کبھی حدیث کرتاس کو لے کر حضرت عمر پر، کبھی خلافت عثمانیہ کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور انہوں نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پر بہت سارے اعتراضات کیے۔ انہی میں سے چند ایک اعتراض اور ان کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو رافضیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جہنمی ہیں، اور ایسے جہنمی ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی، اس میں کوئی مومنین کو قتل کیا اور قتل کروایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جو جب کوئی شخص کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اور ایسی جہنم ہمیشگی کی جہنم، یعنی وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جنگ کی اس میں مومنین کو قتل کیا، تو آپ ہمیشہ کی جہنم، آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر ہم ان کو دو جواب دیتے ہیں، ایک جواب الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ الزامی کا مطلب یہ ہے کہ وہی اعتراض اٹھا کر انہی کے اوپر کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ یہ اعتراض کرتے ہو تو پھر یہ اعتراض اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما پر بھی کرنا پڑے گا۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا ایسا یقینی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا، کیونکہ اس پر قرآن مجید نے خود گواہی دی۔ اور جو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کے متعلق وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی ہیں، تو یعنی ان کا جنتی ہونا قطعاً واجب ہے۔ تو اگر یہ پھر بھی یہ بات نہ سمجھیں تو پھر یہی اعتراض نعوذ باللہ کوئی حضرت علی پر کر دے کہ حضرت علی نے جو جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تو انہوں نے بھی تو مومنین کو قتل کیا اور کروایا، تو ان کے متعلق بھی تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب دوسرے جواب کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے تحقیقی، کہ قتل کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی، کسی مومن کو قتل کرنا اور اس کو حلال جان کر کہ اس مومن کو قتل کرنا حلال ہے، اور یہ کفر ہے، کیونکہ کسی مومن کو قتل کرنا یہ حرام ہے، اور حرام قطعی ہے، اور جو حرام قطعی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ تو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا لیکن حلال سمجھ کرنا، جیسا کہ شراب پینا حرام سمجھ کر، اسی طرح کسی مومن کو قتل کرنا کسی آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، تو اس میں بھی گناہ ہوگا اور گناہ کبیرہ۔
اور تیسری صورت کہ وہ خطا اجتہادی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، یہ تیسری قسم میں شامل ہے، یعنی خطا اجتہادی ہوئی اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور وہ دوسرا اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کو ستایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو حضور سے جنگ کرے وہ مومن کیسا؟ تو پھر اس کے بھی ہم دو جواب دیتے ہیں، ایک الزامی اور ایک اعتراضی۔ الزامی وہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، تو یہ اعتراض ان پر بھی وارد ہوگا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے کسی صحابی سے بغض، جس شخص نے میرے کسی صحابی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جو حضور سے بغض کرے وہ کیسا مومن؟ تو نعوذ باللہ یہ اعتراض پھر حضرت علی پر بھی لازم آئے گا۔ اور دوسرا جواب تحقیقی کہ جھگڑے کی بھی تین صورتیں ہیں، ایک اہل بیت سے جھگڑا کرنا ان کی نسبت سے، یعنی نسبت سے بغض رکھتے ہوئے کہ جو حضور کے ساتھ ان کو نسبت ملی تو یہ کفر ہے، اور دوسرا ان سے جھگڑا کرنا کسی دنیاوی معاملات میں، پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ اس میں اپنی خواہش شامل ہے تو گناہ ہے ورنہ نہیں، اور تیسری خطا اجتہادی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی وہ اس تیسری قسم میں ہے۔ سامعین محترم، ان دونوں کی آپس کے محبت کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے امیر معاویہ، ایک مجھے سوال ہے اس کا آپ جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا تو جا حضرت علی کے پاس، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور اس سوال کا جواب تجھے حضرت علی دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت علی کے جواب سے زیادہ مجھے آپ کا جواب پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس شخص حضرت علی کے بارے میں بغاوت، حضرت علی کے بارے میں بغض رکھتا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو جس کا مرتبہ و مقام یہ ہے تو اس سے بغض کرتے ہو۔ پھر حضرت امیر، وہ شخص ایسا تھا جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وظیفہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دیا، تو ان کی آپس میں محبت تو یہ تھی۔ اور اب حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کے گھروں سے محبت چیک کریں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے، جنگ سے ہٹ کر نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ کے کسی حضرت علی کے کسی ساتھی نے ان کو شہید کر دیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حضرت زبیر کو شہید کیا اسے جہنم کی خوشخبری دے دو۔ اس شخص نے کہا اے علی آپ تو بہت عجیب ہیں، اگر آپ سے لڑیں جہنمی، اگر آپ کے مخالف سمت لڑیں جہنمی، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ آخر میں وہ غصہ ہو کر اس نے اپنے پیٹ میں تلوار ماری اور خودکشی کر لی۔ سامعین محترم، اس سارے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اصحاب میں اختلاف تو تھا، لیکن ان میں ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے لیے سینے میں کناہ و بغض و عداوت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کچھ لوگوں نے ان اختلاف کو بغض پر مشتمل کر دیا۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہم پر اہل بیت کی محبت کو لازم کیا تو ایک اصول بتایا، فرمایا احب اہل بیتی لحبہ، میرے اہل بیت سے محبت کرو لیکن میری وجہ سے۔ اور اسی طرح جب صحابہ کی محبت لازم کی تو فرمایا ان سے بھی محبت کرو میری وجہ سے، یعنی ان کی مطلق محبت ہم پہ فرض نہیں کی۔ مطلق محبت یہ کہ کسی سے محبت کی جائے اس کے قد کی وجہ سے، کسی سے محبت کی جائے اس کے رنگ کی وجہ سے، کسی سے محبت کی جائے اس کے قبیلے کی وجہ سے، لیکن نہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتایا
بتا دیا، فرمایا کہ ان دونوں سے محبت کرو، لیکن میری وجہ سے اس پوری تقریر کا مجموعہ ان جملوں میں بند ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرے ان کے حضور سے ہٹ کر ان کی اپنی وجہ سے، تو پھر خارجیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے حضور سے ہٹ کر ان کی اپنی وجہ سے، تو پھر رافضیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان دونوں سے محبت کرے حضور کی وجہ سے، تو پھر سنیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیند کے خوابوں میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیند کے خوابوں میں گلاب تحریر کر چکی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پر سوال اٹھے، میرے ذہن کے فلک پر سوال اٹھے تو میں نے دیکھا، میرے ذہن کے فلک پر سوال اٹھے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ وما علیہ الا البلاغ۔